السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام ہے۔ تمام ادیان کے ماننے والوں، حتیٰ اگر کوئی کسی دین کو نہ بھی مانتا ہو، اس کی جان مال عزت آبرو کا بھی احترام ہے، اور خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ البتہ ان کے علماء نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے اور حقائق سے نا آشنا رکھا ہوا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کو ان سے چھپایا ہوا ہے۔ آج 3 دسمبر 2024، تمام دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے حلب میں۔ ہمارے اصل مخاطب ہمارے برادران اہل سنت ہیں کہ اگر وہ تاریخ کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے شام میں اور جو کچھ ہوا پچھلے 1 سال میں فلسطین میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک کے اہل سنت اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے اور فلسطین کی مدد نہیں کر رہے تھے، اور اسرائیل کا ساتھ دینے والوں میں اور تجارت کرنے والوں میں خصوصاً پچھلے سال اکتوبر سے لے کر اس سال کی دسمبر تک سب سے زیادہ تجارت کی ہے اردوغان نے، اور بجلی کی فراہمی ہو یا آئل کی فراہمی ہو، اس کام کو مصر، اردن اور سعودی عرب والے اور دیگر ممالک سپورٹ کرتے رہے۔ اقتصادی اعتبار سے UAE والے بھی سپورٹ کرتے رہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک اسلامی میں، چاہے دیوبندی علماء ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے، اس معنی میں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کافی عرصہ جب گزر گیا اور ہر جگہ جب ایران، لبنان اور شام کی اور حزب اللہ کی باتیں ہونے لگیں، تو پھر بعض جگہ علماء اہل سنت نے کچھ پروگرامز کیے اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ عملی قدم کیا ہو سکتا تھا؟ اعلان کرتے جہاد کا، یا اہل سنت ممالک کے سربراہوں کی تنبیہ کرتے، یا ان ممالک کے افراد کو اٹھنے کا کہتے کہ اپنے حاکموں کے خلاف اٹھیں تاکہ وہ اسرائیل کی مدد نہ کریں اور فلسطین کے ساتھ تعاون کریں اور فلسطینی مظلوموں پر مزید ظلم نہ ڈھائیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو 1 سال تمام ہمارے برادران اہل سنت نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ کے سربراہان قتل ہو گئے، ایک بہت بڑی تعداد میں جو صف اول کے افراد تھے وہ قتل ہو گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد پیجر کے معاملے میں نابینا ہو گئی۔ اسی طرح سے ایران کو بڑا نقصان ہوا اور شام کو بھی نقصان ہوا۔ 7 اکتوبر 2023 کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل پر حملہ کیا حماس کے ایک دھڑے نے، تو اسی دن ادلب سے حملہ ہوا سیریا کی آرمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر۔ آج یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ شام کے شہزادے اور شام کے مجاہد میدان میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر برادران اہل سنت کو توجہ دینی ہے کہ یہ شہزادے اور یہ مجاہد کیا پچھلے 1 سال جب اسرائیل سے جنگ چل رہی تھی تو یہ چوڑیاں پہلے بیٹھے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فراریوں کے ماننے والے ہیں اور ہمیشہ ان کا تعاون رہا ہے دشمنان اسلام کے ساتھ۔ بس آج جو سوشل میڈیا پہ ان باغیوں کو، یعنی وہ لوگ کہ جو شام کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ کیوں مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے لیے لبنان، شام اور ایران اور عراق یہ ہیں وہ ممالک کے جو مشکل بنے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو مشکل بنا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ شام ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور شام ہی سے اسلحہ جاتا ہے لبنان۔ لہٰذا شام کو ختم کرنے کی یہ جو سازش ہے، اس کو نہ کہا جائے کہ یہ کوئی پراکسی وار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے ٹی وی پر اور مختلف سوشل میڈیا پر ایک گفتگو کی کہ یہ امریکہ، رشیا اور ایران اور ترکی کی جنگ ہے۔ نہیں، یہ اسرائیل کی بقا کی جنگ ہے کہ جس کو اہل سنت حاکم، اہل سنت علماء اور اہل سنت دینی حضرات انجام دے رہے ہیں اسرائیل کی خدمت کے طور پر۔ عام اہل سنت جو ہیں وہ حقائق کو نہیں جانتے، اور عام اہل سنت ہزارہ درجہ، لاکھ اور لاکھوں درجے بہتر ہیں علماء اہل سنت سے اور ان کے دینی لوگوں سے۔
تو آج یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے کہ اب اسرائیل دوبارہ لبنان پر حملے بھی کر رہا ہے، ایک بظاہر سیز فائر کا اعلان بھی کیا، لیکن جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شام میں یہ سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لاکھ افراد ہیں۔ تو یہ لاکھ افراد، یہ نامرد لاکھ افراد کہاں تھے کہ جب 40,000 سے زیادہ فلسطینی مار دیے گئے؟ آج یہ نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو آغا حسن نصر اللہ کی شہادت پہ جشن منا رہے تھے، اور آج یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور شیعوں کو رافضی اور کافر اور کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کل کہاں تھے کہ جب ان کے بھائی مارے جا رہے تھے؟ کون بھائی؟ فلسطین کے لوگ۔ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے کام آئے شیعہ؟ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے کام آئے شیعہ؟ وہ بھی کہاں کے؟ ایران کے، عراق کے، شام کے، لبنان کے اور یمن کے۔ ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے، اگر آپ کو تاریخ کو سمجھنا ہے تو آنکھیں کھولیں، اس وقت اپنے اہل سنت علماء کو دیکھیں اور اہل سنت ممالک کے ان حاکموں کو دیکھیں، خصوصاً اردوغان جیسے منافقوں کو دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو اسلامی لیڈر اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے، کہ کس طرح سے یہ لوگ قبلہ اول کو بھلا رہے ہیں، بلکہ بھلا چکے ہیں، کس طرح سے 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل پر یہ لوگ خوش ہیں، اور کس طرح سے 40,000 فلسطینیوں کے قاتل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور کس طرح سے ان فلسطینیوں کے طرفداروں یعنی شام، لبنان، ایران، عراق، یمن اور دیگر جگہ کے شیعوں کے ساتھ یہ لوگ اس وقت کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اردوغان نے اس وقت شام کے حالات خراب کرنے کے لیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کس طرح سے اسلحہ دیا، اور ان منافقوں کو، ان دہشت گردوں کو کہ جو النصرہ فرنٹ کے اور ISIS کے تھے، ان کو کس طرح سے دوبارہ مسلح کیا، کس طرح سے پاور دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو مذہبی اہل سنت ہیں، عام اہل سنت نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، جو مذہبی اہل سنت ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں مجاہد اور شام کے شہزادے۔ یہ مجاہد نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ شہزادے نہیں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور بیدار ہوں، آج کے حالات سے بھی آشنا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے علماء اہل سنت اور حاکمان اہل سنت اور اہل سنت کی فوجیں منافقت سے کام لے رہے ہیں اور 40,000 فلسطینیوں کے قتل پر خاموش ہیں، اور کس طرح سے ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر ظلم ہوا، اس پر خاموش نہیں بلکہ اس ظلم پر بھی مددگار رہے دشمنان اسلام کے، اور آج بھی اہل بیت کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں اور ان پر ظلم ڈھانے والوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، حتیٰ یزید کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جان لیں کہ جب ان کے افراد دیندار ہوتے ہیں تو کس طرح سے عقل بھی کھو دیتے ہیں اور ایمان بھی گوا دیتے ہیں، اور ان کا ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے نام کو مٹانا ہے اور اہل بیت کے نام لینے والوں کو مٹانا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم